مسلمان آج کا جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نماز کسی حد تک پڑھ لیتا ہے، روزہ کسی حد تک رکھ لیتا ہے، حج کسی حد تک کر لیتا ہے، عمرہ بھی، تہجد بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، لیکن اخلاق ٹھیک نہیں کرتا۔ اور اخلاق ایسی چیز ہے جو ساری کمیوں کو دور کر دیتی ہے، ساری کوتاہیوں کو ختم کر دیتی ہے، سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، سارے مسائل کا حل کر دیتی ہے، ساری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، دکھ دردوں کو مٹا دیتی ہے جڑ سے۔ اب دیکھیں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ابتدا میں خواب کی صورت میں آئی، پریکٹیکلی سامنے آ جاتی تھی، تو یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جانے لگے اور کئی دن کا سامان زیادہ راہ لے جاتے، پھر واپس تشریف لاتے، پھر جاتے، یہاں تک کہ ایسا وقت آیا کہ جبرائیل آ گئے اور انہوں نے کہا پڑھو، اور پھینچا، خوب گلے لگا کے، خوب وہ تکلیف محسوس ہوئی، پڑھو، فرمایا مانا بیکار، میں نہیں پڑھ سکتا، پھر اس نے پھینچا، پھر ایسے کیا، پڑھو، میں نہیں پڑھ سکتا، پھر ایسا کیا اور خوب مول لگا کے ایسے پھینچا، جس سے تکلیف بھی ہوئی ہو، اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میرے عزیزو، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مجھے جان کا خوف ہے، فرمایا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ کس لیے؟ کہ عبادت زیادہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، تاریخی الفاظ ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، ارشاد فرمایا تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ فرمایا آپ قرابت داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کے لیے کماتے ہیں، سبحان اللہ، مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اور لوگوں کے حقیقی مسائل بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے یعنی کام آتے ہیں، فرمایا تم عمل آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یعنی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے، لیکن عبادت کا حوالہ نہیں دے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی کہ آپ کا بھتیجا کیا بیان کرتا ہے، تو پوچھا ورقہ بن نوفل نے، بیان کرو کیا صورتحال آپ کے ساتھ پیش ہے، تو انہوں نے بتایا میں تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا، اور آپ پر وحی آنے والی ہے، میں زندہ رہا تو آپ کا دفاع کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا اگرچہ وہ فوت ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، امت کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، امت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، امت کے لیے مصائب، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ تکلیف میں، دکھ درد میں، اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے، ہر پوری امت تکلیف میں ہے، دکھ درد پریشانی میں ہے۔ یہ پریشانی کا حل سیدہ خدیجہ نے بتا دیا، اخلاق کو ٹھیک کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اور لوگوں کے کام آئیں، جس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے کسی کے کام آ جانا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس کو، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پورے کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے کام آنے ہیں، اس لیے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہتر وہی ہے تم میں سے جو لوگوں کے کام آتا ہو۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔